Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. آج ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعہ جس کا برسوں سے انتظار تھا، اللہ کی لاڈلی صورت صرف 21 بار پڑھ لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعہ کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی نظر بد، جادو، جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا، جیسے پڑھتے ساتھ ہی دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ عمل پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ آج ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعہ، یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھیے گا۔ یہ دن اتنی قبولیت کا ہے کہ اگر آپ رب کریم سے خزانے بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے سے رب کریم سے اپنی کوئی بھی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آج یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی خیر و برکت، سعادتیں، وسعتیں آپ کے گھر کی طرف رخ کر لیتی ہیں۔ آج جس گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، رب کریم اس کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا، رشتوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو اجاگر کر دے گا، رزق دولت سے مالا مال فرما دے گا، پورے سال کی کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے، بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اگر آپ بہت سے وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج صرف ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، آپ کی غربت، آپ کی غریبی، آپ کی پریشانی چٹکیوں میں ختم ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ آج اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے، میرا رب دینے پر قادر ہے۔ میرا رب ان علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ اس کی صفت یہ ہے کہ جب وہ دینے پہ آتا ہے، نہ کسی کی شکلیں دیکھتا ہے، نہ کسی کے اعمال دیکھتا ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کر جھولی بھر کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی خالی جھولی کو خزانہ غیب سے بھر دے گا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ دن اتنی خاص ہے کہ اللہ مانگنے والوں کی ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ اس عمل کو آج کے دن کریں گے تو رب کریم آپ کے پورے سال کے دن پھیر دے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، یہ سب دولت، شہرت، اعلیٰ مقام، رتبہ چاہتے ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے شر سے اللہ پاک کی امان میں جانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رجب المرجب پہلا جمعہ کے دن یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ پاک غیب سے ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے، اور اللہ دشمن کے شر سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آج ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعہ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دستی ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کے دھکے کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ کی نیت، اس کی نیت کریں۔ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اللہ کا ایک ایسا نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ آپ بھی رزق کی تنگی سے، غربت کے فاقے
محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا نام یا قہار پڑھنا ہے۔ یا قہار رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کی بندشوں کو، نظر بد کو، حسد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج اکثر جن کے کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں، جن کی نوکریاں چھوٹتی جا رہی ہیں، جن کو نوکری نہیں ملتی، نظر بد، حسد، جادو جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی ہو رہی ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آپ کو جادو جنات سے مار رہا ہے، آپ کے رزق میں بندش لگاتا ہے، آپ کو محتاج کرتا ہے، آپ کو فاقوں پر لے آتا ہے۔ آج کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارے گا، آج کا دشمن ہماری اولاد کو نشوں پر لگا دیتا ہے، نشہ ہماری پوری نسل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو بہتر کیا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں محتاط رہنا ہے۔ اس لیے آج آپ نے یا قہار کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا کہ یا قہار ایک بار ہو گیا، یا قہار 2 بار ہو گیا، اسی طرح آپ یا قہار کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ جب کوئی بندہ یا قہار پڑھتا ہے، مصیبت میں، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، نظر بد، حسد سے جان چھڑانے کے لیے، تو آپ کے قریب فرشتہ غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب آپ 11 بار یا قہار پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یا ربنا کا مطلب ہے کہ اے میرے رب، جب آپ اللہ پاک کو اللہ پاک کی صفت سے پکاریں گے، جب اللہ پاک کو یا ربنا سے پکاریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیب کو اجاگر فرمائے گا۔ آپ نے یا ربنا کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، اسی طرح آپ نے یا ربنا کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رب کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے یہ نام سب سے بہتر ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت ہے۔ یہ صورت اللہ پاک کی لاڈلی صورت ہے، اللہ کی پیاری صورت ہے، جسے صورت کوثر کہا جاتا ہے، اسے دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ جو مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فقر و فاقہ ختم نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں، رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج آپ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا ربنا پڑھنا ہے، اب تیسرے نمبر پر آپ نے سورت کوثر پڑھنی ہے۔ اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ سورت کوثر وہ خاص سورت ہے جو ہمیں کثرت عطا کرتی ہے۔ آپ نے سورت کوثر کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار سورت کوثر پڑھنے کے بعد آپ کا آخری اور چوتھا وظیفہ، جس کے بغیر عمل نامکمل ہے، آپ نے اللہ پاک کے 2 ہی سے خاص نام پڑھنے ہیں جو رزق کے حوالے سے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے حوالے سے سب سے بہترین نام ہے۔ وہ یہ نام یا حی یا قیوم ہے۔ ان ناموں کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، ایسے فرشتوں کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، اسی طرح آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ رب کریم کو یا حی یا قیوم سے پکاریں گے، اللہ پاک آپ کی ہر بات، آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آخر میں اتنا ہی درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے جتنی آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے، اپنی پریشانی بتانی ہے، آپ کو جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ایسا انتظام فرمائے گا کہ پورا سال آپ کے پاس ڈھیروں دولت آتی رہے گی، آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے پاس دولت، میرے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا۔ ان کلمات کی بدولت اللہ پاک کا جو صفاتی نام بتایا ہے، اس وقت اللہ پاک کی فوری
مدد آ جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑنا، اس وظیفے کے کرنے والے دین و دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے یہ آج کے دن آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا اللہ آپ کے اوپر رحمتیں نازل فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، نماز کا اہتمام لازمی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو آج میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے دکھ دور اور تمام تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.